انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب اعمال کا مدار نیت پر ہے تو انسان ایک گناہ اچھی نیت سے کرے تو کیا وہ گناہ نیکی بن جائے گا؟ مثلا ایک بندہ اس لیے چوری کرتا ہے کہ میں یہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کروں گا، تو کیا اس کا وہ پیسہ چوری کرنا جائز ہو جائے گا؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ گناہ کا کام تو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اس کو نیکی سمجھ کے کرنا تو دین کو کھیل بنانے والی بات ہو گئی اور زیادہ نفرت والی بات ہو گئی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو نیک اعمال ہیں ان کی بھی قبولیت کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر نیک عمل بھی بری نیت سے کیے جائیں گے تو وہ بھی گناہ بن جائیں گے۔ اس کی ایک مثال سن لیجئے۔ ایک شادی شدہ عورت ہے، اس کے لیے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا عبادت ہے۔ وہ اپنے خاوند کی نیت سے اچھی خوشبو لگائے، اس کو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، نیک عمل ہے۔ لیکن اگر وہی عورت شادی پہ جانے کی تیاری کر رہی ہے اور خوشبو لگانا چاہتی ہے، اور خوشبو لگاتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آج مجلس میں فلاں کزن بھی آیا ہوگا اور میرے اس کزن کو یہ خوشبو زیادہ پسند ہے، لہٰذا میں یہ خوشبو لگا لیتی ہوں، اب اس خوشبو کا لگانا اس کے لیے گناہ بن جائے گا۔ نیک کام تھا مگر نیت کے بد ہونے کی وجہ سے وہ نیک کام بھی برا بن گیا۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ نیک کام تو تب نیک بنے گا جب اس کی نیت بھی ٹھیک ہوگی، اگر نیت میں کمی ہو گئی تو نیکی بھی خراب ہو جائے گی۔ تو ہم اپنے ہر کام میں اپنی نیت کو واچ کرتے رہا کریں، پرکھتے رہا کریں کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ پہلے وقتوں میں اپنے مشائخ کے پاس رہ کر لوگ 10 سال تک نیت کرنا سیکھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ حدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس 8 سال رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 8 سال میں اپنی نیت کو ٹھیک کرنا سیکھا۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہماری نیتیں ٹھیک ہیں، کبھی اس پر محنت ہی نہیں کی، ہمیں تو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی نے مکان بنوایا اور اپنے شیخ کو بلوایا دعا کے لیے۔ انہوں نے آ کر مکان دیکھا تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ بتاؤ تم نے اپنے کمرے کے اندر کھڑکی روشن دان کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی یہاں سے ہوا اور روشنی آتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو نیت یہ کرتا کہ اس کھڑکی روشن دان سے اذان کی آواز مجھے آیا کرے گی، باقی روشنی اور ہوا تو آنی تھی، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ہم بھی جو کام کریں اس میں نیت کو ٹھیک کریں تو ہمیں ثواب ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا بلا نیتی سے پہنچا ہے۔ ہم بہت سارے کام بغیر نیت کے کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک لڑکی صبح سے لے کے شام تک بھوکی پیاسی رہے تو اسے روزے کا ثواب تو نہیں مل سکتا، اس لیے کہ روزے کے لیے نیت کا ہونا شرط تھا۔ اسی طرح ہم کوئی بھی عمل کریں لیکن اس میں نیت نہ ہو تو ہمیں ثواب نہیں مل سکتا۔ ہم کئی کام کرتے ہیں لیکن ہمیں نیت کرنی نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ رات کو سوتے ہوئے اپنے کپڑے بدل کے سوتے ہیں، نائٹ سوٹ پہن لیتے ہیں، مگر وہ نائٹ سوٹ پہننے میں ان کی نیت کوئی نہیں ہوتی، بلکہ نائٹ سوٹ پہن لیا کہ سونا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو سونے لگتے تھے تو تہبند تبدیل فرما لیا کرتے تھے۔ اگر ہم سنت کی نیت سے اپنے کپڑے بدلیں، یہ نائٹ سوٹ پہنے کہ نبی علیہ السلام کپڑے بدل لیتے تھے، میں سنت کی اتباع میں کپڑے بدل رہا ہوں، اب ہمیں اس پر ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ ہر ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، لیکن بچے کو پیار کرتے ہوئے کوئی نیت نہیں کرتی، بس چونکہ ماں ہے بچے کو پیار کر رہی ہے، اس پہ ثواب نہیں ملتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ریح الولد میں ریح الجنہ، کہ بچے کی جو مہک ہوتی ہے وہ تو جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو ماں نیت یہ کرے کہ میں جو اپنے بچے کو پیار کر رہی ہوں اور مجھے بچے کے جسم کی مہک محسوس ہو رہی ہے، یہ میرے لیے جنت کی خوشبو ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ اب اس نیت سے بچے کو بوسہ لینا،
پیار کرنا، سونگنا، یہ عبادت بن جائے گا۔ تو ہر عمل میں ہمیں نیت کرنی پڑے گی، تب وہ عمل عبادت بنے گا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی آ گیا کہ اگر ایک عمل میں ایک نیت ہوگی تو ثواب تھوڑا، اور اگر زیادہ نیتیں ہوں گی تو ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور نیت کرتا ہوں میں جا رہا ہوں جی نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو اس کو ثواب تھوڑا ملے گا۔ ایک بندہ نیت کرتا ہے میں مسجد میں جا رہا ہوں جی، میں وہاں جتنا وقت گزاروں گا اعتکاف کی نیت سے گزاروں گا، میں وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، اگر درس حدیث درس قرآن ہو رہا ہوگا تو میں درس بھی سنوں گا، اگر محلے والوں سے ملاقات ہوئی میری تو میں ان کی خیریت بھی دریافت کروں گا، اور میں نماز کے وقت میں نماز بھی پڑھوں گا۔ اب اس بندے نے چونکہ زیادہ نیتیں اکٹھی کر لیں تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ایک شیخ الحدیث گزرے ہیں، انہوں نے مجھے یو کے میں ایک جگہ بتایا، فرمانے لگے کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا، ایک محدث فرماتے تھے میں کپڑوں کو بدلتے ہوئے 40 نیتوں کو اکٹھا کرتا ہوں۔ اب ہمیں تو چند نیتیں بھی نہیں آتی، 40 نیتیں تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ جی میلے کپڑے ہیں چلو صاف کپڑے پہن لیں، اور وہ نیت کرتے تھے میں کپڑے پہن رہا ہوں، میں اپنے ستر کو چھپانا چاہتا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے، ایک نیت۔ دوسری نیت کہ صاف کپڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور میلے کپڑے ذکر نہیں کرتے، تو میں صاف کپڑے پہنتا ہوں تاکہ میرے کپڑے میرے بدن پر اللہ کا ذکر بھی کریں، دوسری نیت۔ پھر تیسری نیت کہ اللہ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاتے ہوئے زینت اختیار کرو، لہذا میں صاف کپڑے پہن رہا ہوں کہ میں اللہ کے فرمان پر عمل کر کے زینت اختیار کر رہا ہوں۔ اب یہ تیسری نیت بھی ہو گئی۔ تو اس طرح نیتیں بدلتے بدلتے یعنی جمع کرتے کرتے 40 نیتیں وہ اکٹھی کر لیا کرتے تھے۔ میں اس لیے صاف کپڑے پہن رہا ہوں، میں مسجد میں جاؤں گا تو کسی کو میرے کپڑوں کی بدبو نہ محسوس ہو، بلکہ میرے کپڑوں کے صاف اور خوشبودار ہونے کی وجہ سے میرے مسلمان بھائیوں کو راحت ملے، یہ بھی نیت کر لی۔ اب دیکھیں جس نے جتنی نیتوں کو اکٹھا کر لیا اس کو اتنا ثواب زیادہ مل گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی کو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ایک عالم کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ عالم اپنے عمل میں نیتوں کو اکٹھا کر لیا کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی حدیث مبارکہ ہے، مگر اس کو یاد کر لیں اور پھر سارا دن اسی کے بارے میں سوچا کریں، اپنے اعمال کو پرکھا کریں اس ترازو کے اوپر کہ میرا فلاں عمل کس لیے، جس عمل پر ہم لوگوں سے تعریف کے امیدوار رہتے ہیں وہ عمل قیامت میں کام نہیں آئیں گے۔ ہوں گے نام اعمال میں بڑے بڑے عمل ہوں گے لیکن بے وزن ہوں گے، ہلکے ہوں گے، کیونکہ نیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے، نعت پڑھنے والے نعت پڑھتے ہیں، پھر توقع کرتے ہیں کہ کوئی کہے جی بڑی اچھی نعت پڑھی، کیا بات ہے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں اور پھر لوگوں سے توقع رہتی ہے کہ جی کوئی تو کہ باجی جان آج تو آپ نے سماں باندھ دیا، آج تو آپ نے کمال مضمون بیان کیا، آج تو مزہ آ گیا۔ یہ جو الفاظ سننے کی توقع دل میں ہوتی ہے نا، یہ ریا کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ حقیقت میں بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے کرے اور مخلوق سے تعریف کے امیدوار نہ رہے۔ جس عمل پر لوگوں نے تعریفیں کرنی شروع کر دیں سمجھ لیں کہ وہ عمل کوئی نہیں کام آنا۔ اگر اللہ رحمت فرما لے اور قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات چند لفظوں کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے کوئی علم کا ایک سمندر بند کر دیا۔ یہی نبی علیہ السلام کے معرفت کمالات تھے کہ چند لفظوں میں اتنی بڑی بڑی بات بیان فرما جاتے تھے کہ پورے دین کے اوپر حاوی ہو جاتی تھی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔